نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا، مختوما للنبي في كل حال اكتفى على قدم صدق مع أهل الهمام. يا نور العين مرحبا جادا وسيدي، مرحبا مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برد صلى الله عليه وسلم من بدن أمي باردا رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفيع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع أول، ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محقولا مقطوع السرة، تولى ذلك بشرف عند الله عين القدرة. ومع خروجه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عمي شبائر رضي الله عنهما قال لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال يدي فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك. قال الشفاء وأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد جسور الروم. قال ثم ألبسته وأزعته فلم أنشب وسيتني ظلمة وبشررت عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبي؟ قال إلى المغرب. واصبر ذلك عني ثم عودني عروق وظلمة وبشريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى فزع رسول الله فكنت من أول الناس إسلاما. وقد ترجمت السنة من عزيم معجزة وظاهر الآيات البينات بما يبدي بعظيم شرفه عند مولاه. وأن عين يدي بكل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروح الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكرم أهله سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. برره فلا يقول ولا يفعل المعروفا له الخلق السهل ولوز المحتوي على من الجزل إذا أتاه مسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو لك شفيق رحم اليتيم وأرمله وله ما صفوة حق هيبة القوية التي ترتعد منها فريس الأقوياء من البرية. ومن السد به تعطرت الطرق والمنازل وفي رزقه تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جاء بوصفة الكمالية والموفر بخلقه وخلقه بأسباب الخصوصية. فما من خلق في البلد المحمود إلا وهو متمكن عن سيد الوجود. أيقظ في أسف الأمر وشنه وله لفي مجره ومكانه أوصى بيد قد تعالى مجدها وزاد على نجم السؤال بناني. وقد بسط قلبه في تلوين ما فله المؤمن وقريب للنبي الكريم. وهي التي وقر الله به أسلمت المقربة من العلم والتسليم والخلق العظيم. واسأل مني أن أمسك الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر حكمكم يسر التكريم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أسرع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم
عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد هدات الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظر بك من ضراري والأنصار المحمدية عدولا فجاءت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهات الخالصة للصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتمض ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتنشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موضع من مواطن قرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدارك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عملنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، فتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، المسيء السائل المؤمن، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وولاه وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا وأهل فطرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وأقم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة. واكشف اللهم كربة المكروبين والدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والسرك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختمنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للسماع والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه من إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من على باب اكتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني بقلبي واهد قلبي بجهل من صلب الآن. أما بعد، نريد التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والاتباع والهدى والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله فالدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتلقى بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتلقى بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتلقى بعطائك وترضى بقضائك. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang luar biasa banyak. Nikmat-nikmat yang niscaya kita semua tidak akan mampu menghitungnya satu persatu. Khusus nikmat Islam serta nikmat iman dan juga nikmat kesempatan sehingga kita semua dihadirkan di majlis yang mulia ini, di majlis yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Sebelum kita mulai baca kitabnya, kita kirimkan dulu Fatihah kepada sahibul kitab Masail Dunia wa Masail Imaniyah Imam Bukhari Syekh Al-Ruhi Ibn Bila Tafir Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Fatihah Sama Habibi wa Syafi'i Rasulullah Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam ila arwahi ala ikhwanihim nabi amsin islam tikrabat al-tabi'in wa tabi'in wa bi'ihsan la yamti ثم إلى سيدنا محمد إلى الله والإحسان وإلى سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني بعده وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا بعلم وأصولهم وفروعهم وذلهم بأمر أجمعين ثم إلى رسول الله رب في جسر يبقى الخير كالنصر الله لا بحمد الكعب وإلى أرواح عن جميع الناس السكاع في الأرض الأخير حمد الله برحمة الله السكاع وإلى أرض الأخير مهدي عبد الله الشامي على الطاس وإلى أرواح يا حي محمد على كافي إلى أرض الله صدر لهم باس المعبود وأصولهم وفروعهم وجل الحقوق عليهم أجمعين وخصوصا الله صاحب الكتاب النصائح الدينية والوصية الإيمانية الإمام الإرشاد وغرف العباد والبلاد أبي عبد الله بن علي بن محمد الفتاح صاحب راتب الحكاة وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضل بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلوم البدائع امين الى القاب. واما قيام الليل فضله عظيم وثوابه جزيل والوارد بفضله من الكتاب والسنه شيء كثير يطول ذكره ويحصل حصره. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا
نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال تعالى من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى في وصف المؤمنين جاء جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فقال تعالى كانوا قليلا من الليل وما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنهم دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاج عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. وقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام صل من الليل ولو كحلب شاه. وقال عليه الصلاة والسلام شرف المؤمنين قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقال عليه الصلاة والسلام من قام ب10 أيام لم يكتب من الغافلين ومن قام ب100 آيات كتب من القانتين ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. وفي الحديث الآخر القنطار 12,000 أوقية والأوقية خير مما بين السماء والأرض. قال العلماء من تبارك الملك إلى آخر القرآن 1000 آية. وفي الحديث الصحيح إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. ولو لم يرد في فضل الليل وفضل قيامه سوى هذا الحديث لكفى. قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. نعم. وأما قيام الليل فضله عظيم وثوابه جزيل. Hari ini membahas tentang qiyamul lail, tentang sholat juga ya, sekitar masih pembahasan tentang salat ya. Dan ini salah satu ibadah yang paling mulia, yang paling agung, yang hanya segelintir orang yang bisa mengerjakannya ya, hanya sedikit orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan ibadah yang mulia ini, yang qiyamul lail, bangun di waktu malam. Berapa banyak kita yang bangun di waktu malam tapi nggak mengerjakan sholat ya. Berapa banyak anak-anak muda atau mungkin anak-anak tua yang bangun malam tapi bukannya malah sholat, bukannya ngaji Al-Quran, bukannya fokus dengar Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah ngobrolin segala macam, ngobrolin ngalor ngidul, ada yang main gitar, macam-macam tuh. Ya, ada yang main PS, ya, jangan sampai kita jadi orang-orang yang kayak begitu, ya. Karena qiyamul lail itu keagungannya, keutamaannya agung, jelas, besar. Wabuh jazilun, dan pahalanya gede, bukan main, banyak pahalanya. Walwajib fi fadlihi min al-kitab wa sunnati syai'un katsir yatulu dzikran wa yasulu hasran. Saking mulianya, hebat utamanya sholat malam ini, keutamaannya itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Imam Haddad ngomong, buat ngumpulinnya itu susah, saking banyaknya. Dan kita gak bakal cukup kalau misalnya disuruh ngumpulin dalil-dalil tentang qiyamul lail, kepanjangan jadinya. Ya nggak cukup jadi segini doang, setelah apa nggak tahu kalau buat ngumpulin dalil-dalil nggak bahas qiyamul lail. Karena ini kita tujuannya buat membahas tentang tasawuf, dasar-dasarnya secara ringkas. Ya, kalau seandainya dimasukin semua ayat sama hadis ini panjang. Bagaimana kalian dengar tadi bahwa Rasulullah begini, bahwa Ali suatu selang, bahwa Allah ini berapa kali tadi? Ya, itu baru sedikit yang diambil sebagai contoh aja. Masih banyak lagi dalil-dalil yang berkaitan tentang qiyamul lail. Ya, dari Imam Haddad ya itu lebih kurang yang suruh fasl. Panjang kalau disebutin dan susah kalau mau dikumpulin. Ya.
Kalau Allah Ta'ala di sini Imam Haddad mengambil beberapa ayat sebagai contoh saja. Ya. Kalau Allah Ta'ala Rasul, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang pakai selimut, ya tidur masih di atas kasur dan pakai selimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Artinya tidur malamnya jangan banyak-banyak. Begitu kembali. Ya, begitu kembali. Banyak tidur malam dibangun sedikit. Ya, ini enggak. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya atau kurang dari situ enggak ya. Paling enggak setengah-setengah lah, setengah tidur, setengah bangun gitu kalau malam. Ya. Auzid alaihi atau tambah lagi. Jangan cuma setengah doang. Ya, sepertiganya aja tidur nih, sisanya bangun. Paham maksudnya? Bertiga malam itu berarti jam berapa kira-kira? Itu sepertiga akhir. Ya. Ya. Katakanlah dari jam 10 sampai jam 3 bangun gitu. Ya, 10 jam 11 tidur, jam 3 boleh bangun. Jadi cuma sepertiga malam doang kita tidur ya. Karena malam itu dibagi 3, ada sepertiga awal, jadi awali dari waktu Isya ya. Karena sepertiga berikutnya lagi itu dari sekitar jam 10-an, jam 11 sampai jam 2 gitu, jam 2 jam 3. Ya, itu sepertiga akhir, memasuki sepertiga akhir. Ya, itu sepertiga tengah-tengah aja gitu tidurnya, nggak usah banyak. Begitu maka agak bablas. Tidur jam 9 bangun jam 4. Syukur-syukur bangun jam 4. Kadang-kadang malah pas subuh bangunnya. Malah kadang-kadang udah lewat subuh. Jam 5 udah azan subuh dari kapan tahu gitu. Ya. Kita tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti demikian. Makanya disebutkan ini perintah dari Allah itu kata para ulama ya. Pada Nabi ini sebuah khususiyah yang menjadi kewajiban bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau buat kita yang mulai itu hukumnya sunnah, tapi buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enggak, buat sunnah wajib. Termasuk diantaranya witir buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib, tapi buat kita sunnah. Gitu. Auzid alaihi atau ditambah lebih dari itu artinya kita tidurnya aja nggak sampai sepertiga malam, masih jam 2 jam doang paling tidurnya bisa 3 jam lah paling lama. Wartil Quran tartila, saat itu baca kita ngaji Al-Quran baik itu di dalam sholat ataupun enggak di dalam sholat karena aula lebih afdal ya, lebih afdal lagi ngaji di dalam sholat, apalagi kalau sampai kita bisa menghatamkan Al-Quran di dalam sholat hebat gitu. Ya. Dia katakanlah semalam di dalam sholat itu ngajinya satu juz. Dan malam 1 juz, besok 1 juz, sebulan hatam gitu. Kalau kita rutin gitu boleh tiap malam selama 30 hari. Ya kan? Keren. Kalau dia bisa kayak begini. Ya, wali itu. Jadi wali kita semua. Insya Allah jadi wali semua kita. Amin. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui bahwasanya engkau ya Muhammad bangun di pertengahan sepertiga malam dan kadang-kadang setengahnya, kadang-kadang juga sepertiganya, bersama orang-orang yang bersama sekelompok orang yang dia bersama begitu ya intinya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan menceritakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa bangun malam bareng sahabatnya bangun malam juga ikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dan daripada malam fatahajjad bihi, salat tahajudlah di waktu itu ya, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita magam yang terpuji. Qala ta'ala fi wasfil mu'minin, di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman
mensifati orang-orang mukmin. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang mukmin itu seharusnya bersikap. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ini Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan bahasa yang enggak langsung ya. Bahasa yang agak sedikit sastra begitu ya. Mengandung sastra di situ. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Apa madaji' itu junubuhum itu junub itu ini bagian badan yang suka kita bawa rebahan. Kita pakai rebahan. Ya, kalau kita lagi pakai rebahan miring begitu itu seperti junub bagian tubuh kita entah yang kanan ataupun yang kiri. Tatajafa itu musuhan. Arti madaji' itu tempat berbaring. Jadi tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Musuhan tuh badan kita sama tempat berbaring. Ini buat orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin seperti itu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Badannya musuhan sama tempat tidur. Yad'una rabbahum. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan dengan rasa takut di dalam hatinya. Wa tama'an. Tapi enggak cuma ada rasa takut di hatinya, ada tamaknya juga. Ada tamak ini ar-raja' al-qawi. Harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut dibarengi dengan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ini orang-orang mukmin harusnya bersikap seperti ini begitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita semua bahwasanya yang namanya orang mukmin badannya kudunya musuhan sama kasur, bukan kebalik. Sahabat kasur jadinya udah nempel selesai, gak bisa bangun lagi. Iya, kebanyakan dari kita justru begitu. Kalau udah berebak udah selesai, mau duduk aja dari kasur itu malas. Iya, udah pantat udah nempel ke kasur, baru pantat doang nempel nih, duduk bawaan berebak juga. Boleh berebak lah, badan berasa kayak 2 ton berarti buat diangkat. Hah? Ya begitu deh. Gak kuat buat diangkat badan, nempel sama kasur. Iya, banyak musuhan malah sahabatan loh di badan sama kasur. Jangan ya, kita lawan tuh yang kayak begitu, berat melawannya memang. Buat melawannya itu berat, hawa nafsu sama yang sudah menempel di kasur, bantalnya empuk lagi, cakep baru beli, masih enak-enak sih gitu. Sama spray baru ganti, males sudah gerak di atas kasur ya. Jangan kayak begitu, jangan kayak begitu. Biar ganti spray baru ganti, bangun sholat malam ya. Supaya kita sesuai dengan orang mukmin yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka orang-orang mukmin qalilan minal laili ma yahja'un, hanya sedikit dari mereka yang tidur. Orang-orang yang mukmin ya. Disebut Allah bukan orang-orang yang muslim, karena muslim belum tentu bermukmin ya. Paham? Kalau disebut muslimin justru kebanyakan tidur timbang yang bangun. Tapi ashari hum yastaghfirun. Dan ketika sudah memasuki waktu sahur sekitar jam 2 jam 3 di situ, hum yastaghfirun, mereka justru beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak tidur, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'da al-maktubat salatul lail." Paling utamanya sholat setelah sholat wajib ya, itu bukan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tapi salatul lail, sholat malam ya, sholat tahajud. Banyak ini hadis. Qala alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian sholat malam. Fa innahu da'us salihin qablakum.
Sesungguhnya itu adalah jalannya orang-orang soleh sebelum kalian. Amaliyah yang diistiqomahkan para orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan itu bisa mendekatkan kalian, salah satu jalan buat kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun lis-sayyi'at, dan itu bisa jadi mukaffarah lis-sayyi'at, ngapus dosanya kita. Wa manhatun lil-anil itsm, dan juga mencegah dosa datang ke kita, mencegah diri kita mengerjakan sesuatu yang bisa bikin kita mendapatkan dosa. Wa matradatun lidda'i anil jasad, dan juga menolak penyakit dari tubuh. Ya. Jadi kalau kita mau jaga kesehatan, nggak perlu minum vitamin, nggak perlu pakai olahraga, sholat malam sehat. Apa-apa, cuma pakai sholat malam sehat walafiat insyaallah. Qala Rasulullah dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah kedamaian, wa at'imut ta'am, dan kasihlah makan orang-orang, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi, wasallu bil laili wan nas niyam, dan salatlah di waktu malam ketika orang-orang semua lagi pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan memasuki surga dengan selamat. Enak, begitu doang masuk surga udah. Kita rajin qiyamul lail, surga begitu. Enak kan? Itu gampang, udah dikasih yang gampang-gampang sama Allah Ta'ala. Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya dikasih yang ringan, dikasih yang gampang. Cuma sholat malam, nggak perlu banyak-banyak, rakatain cukup. Ya, nanti masih banyak lagi nih, ntar dirangkumin dulu deh, dibaca-bacain dulu tuh habisnya. Qala alaihi salatu wassalam, salli minal laili walau kahal bisyah, salatlah di waktu malam walaupun seperti halbisyah, susunya domba. Syah itu domba, ya. Susunya domba seberapa banyak sih? Kalau di Persin nggak banyak, hanya sedikit, ya. Beda sama kambing biasa. Kalau kambing biasa tuh lebih gede, susunya lebih banyak di sini. Tapi kalau syah itu lebih kecil, ya. Jadi sholatlah di waktu malam walaupun cuma sedikit, maksudnya begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syaraful mu'mini qiyamul lail, kemuliaannya orang mukmin itu ialah qiyamul lail, bangun di waktu malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan keagungannya orang mukmin naik lagi, lebih tinggi lagi derajatnya kalau misalnya dia istighna' 'anil nas, tidak membutuhkan diri kepada manusia, tidak butuh kepada manusia, lebih membutuhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama bi 10 ayatin lam yaktub minal ghafilin, barang siapa yang dia bangun malam baca 10 ayat. Banyak gak 10 ayat? Dikit. Kita baca Al-Falaq sama Anas dapat 10 ayat. Ya, dikit tuh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bangun malam baca 10 ayat, lam yaktub minal ghafilin, gak bakal dicatat sama Allah Subhanahu wa taala daripada orang, termasuk dari orang-orang yang lalai. Artinya nama kita dihapus dari list orang-orang yang lalai itu. Ya. Kemudian orang qama bi mi'ati ayatin kataba minal qaniti, barang siapa yang baca, yang bangun malam terus baca 100 ayat. Banyak kasih 100 ayat? Dikit. Ya, kita cuma membaca 10 ayat, 10 surat aja tuh. Ya, dari surat apa ya? Dari surat Al-Fil ke bawah tuh sampai An-Nas. Ada 100 ayat itu. Percaya, hitungin aja. Ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata minal qanitin, bakal dicatat termasuk dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang dapat pahala banyak begitu, di orang-orang soleh. Man qama bi alfi ayatin kata minal muqantirin, dan barang siapa yang dibangun malam dan di satu malam tersebut dibaca 1000 ayat, kata minal muqantirin, bakal dicatat sama Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang dapat pahala paling banyak sudah. Ya, muqantirin ini jamak dari qintar.
Ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan tentang hal ini, qintar. Ya. Al-qintar ithnata asyrata alaf awqiyah. Qintar, satu qintar itu, ya, itu 12.000 awqiyah ukuran, 12.000 takaran. Ya. Al-awqiyah khairun mimma bainas sama' wal ardh. Satu takarannya itu lebih baik daripada bumi dan langit, ya. Daripada seisi bumi dan langit, begitu. Itu satu takarannya. Kita dapat satu kintor aja 12.000, gitu. 12.000 takarannya nih, takaran pahala kebayaan. Pahala kebayaannya ini satunya, nggak perlu 12.000, satunya lebih baik daripada apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya. Seisi langit dan bumi itu lebih baik satu auqiyah ini. Dan kita dapat 12.000 auqiyah kalau misalnya dapat satu kintor. Kalau misalnya dapat satu. Kalau kita baca dalam satu malam 1.000 ayat, kita kata minal muqantirin, kita nggak cuma dapat satu kintor doang. Ya, tapi berlipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala aja yang tahu berapa banyak yang kita dikasih. Insya Allah kita dapat kemuliaan seperti ini. Ya, dan kita beri taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat malam, untuk qiyamul lail dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah dibangunin jangan sampai kita malas. Ya. Karena ini semua ini apa namanya? Dijelasin oleh Imam Haddad, disebutin Imam Haddad, hadis-hadis yang dibawakan Imam Haddad di dalam kitab ini ialah salah satu di antara sifat-sifat mukmin, juga menjelaskan tentang sifat-sifat mukmin dan bagaimana seorang mukmin itu harus bersikap. Ya, harus beramal. Amal apa aja yang perlu difokusin. Gak cukup jadi orang yang punya sifat baik. Ya, kebanyakan dari kita cuma fokus sama satu dua hal. Gak apa-apa kita jarang sholat, tapi yang penting kitanya baik. Baik dari mana kalau kita nggak sholat? Gitu loh. Paham ya? Ini ada lagi orang yang apa namanya, dia sholat banyak tapi orang lain direndahin. Sholatnya banyak, orang lain direndahin, ada juga. Ya, semuanya harus berimbang, nggak bisa sebelah-sebelah. Dua-duanya harus dapat. Sholat iya, punya hati baik iya, harus bisa disebut baik. Nggak bisa disebut baik kalau orang sholat banyak tapi hatinya banyak isinya penyakit semua isi hati. Ataupun orang yang nggak sholat sama sekali walaupun hatinya baik, ya nggak bisa kayak gitu. Tetap alhamdulillah min dzalik, orang-orang yang seperti ini bisa jadi sangat besar kemungkinannya termasuk daripada golongan ahli neraka. Alhamdulillah min dzalik, jangan sampai kita dimasukkan daripada golongannya orang-orang seperti itu. Ya, amin ya rabbal. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dari segala macam penyakit hati. Jaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kemalasan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Karena ini hal-hal yang justru bahaya buat kita dunia akhirat. Ya, efeknya dunia akhirat soalnya. Di dunia kita makin jauh sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bisa mempengaruhi dari cara kita nyari rezeki. Bisa jadi. Ya. Kita nggak tahu Allah Subhanahu wa taala berencana gimana nantinya. Menghukum kita seperti apa. Bisa jadi kita nantinya ketika kita makin menjauh dari Allah, zahiran wa batinan, entah salah satu deh, katakanlah zahirannya aja kita jauh, kita jarang sholat segala macam, hatinya kita baik, bisa jadi kita dikasih rezeki sama Allah makin banyak, tapi di hati kita makin kurang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu udah balik. Bisa jadi juga kita dikasih harta sama Allah semakin banyak, kelihatannya kayak makin lapang begitu. Ini gue sholat banyak-banyak aja duit. Akan tetapi di hati dia nggak dikasih keterangan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat yang paling enak itu bukan duit yang banyak, bukan harta yang komplit, tapi hati yang tenteram dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sesusah apapun hidupnya seseorang, ketika hatinya dikasih ketentraman sama Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Paham? Bukan berarti nggak boleh jadi kaya ya. Penting, muslim penting juga menjadi kaya. Ini kan macam-macam lagi nih pembahasan yang kemana-mana. Walhasil seperti itu.
Yang paling penting itu ketentraman di dalam hati kita, ketenangan di dalam hati kita. Gak cukup hanya dengan duit banyak. Ya, karena duit banyak itu tidak bisa membeli ketentraman di dalam hati kita. Paham tuh? Berapa? Dikit lagi. Gal ulama berkata minta baraka al-muluk, ya, dari juz 29 al-muluk, juz 29 pas ya, awal pembukaan juz 29 kalau nggak salah. Al-muluk minta baraka al-muluk ila akhir al-Quran alaf ayat, dari al-muluk itu sampai an-nas itu 1000 ayat kata ulama. Fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih disebutkan inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdul muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyah. Sesungguhnya di suatu malam itu ada waktu yang kalau seandainya ada seorang mukmin, seorang abdul muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan tentang urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya, kecuali bakalan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika kullu laila, dan itu ada di setiap malam. Tiap malam tuh ada waktu mustajab. Ya. Kalau lam yarid fi fadlil laili wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadits lakafa, kata Imam Haddad, kalau seandainya tidak ada riwayat-riwayat di dalam hadis tentang keutamaan salat malam, tentang keutamaan waktu malam, ya, selain hadis ini, hadis yang sebelumnya disebutkan tadi, lakafa, maka cukup buat kita, jadikan pegangan begitu buat salat malam. Gala alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak banget ya hadis mulu isinya. Saking banyaknya soalnya dalilnya buat dia mulai. Belum ada tadi kayaknya modelnya bingung masukin yang mana gitu. Dalil lagi. Yanzil Rabbuna ila sama'id dunya hina yabghadu lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam lagi, sepertiga akhir malam. Ya. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal min da'in fa astajib lahu." Ada enggak orang yang lagi doa nih, minta kepadaku, bakal aku kasih apa yang dia minta. Sepertiga malam akhir. Hal min sa'ilin fa utiyahu. Ada enggak yang lagi minta kepadaku, bakal aku kasih apa yang diminta. Hal min mustaghfirin fa aghfir lahu. Ada enggak yang minta ampun kepadaku, bakal aku kasih ampunan kepada dirinya. Ya. Ada itu bisa minta hajat sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bakal diijabah doa-doanya kita. Kita minta sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala, bakal dikasih apa yang kita minta. Ya. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, diampunin kita. Kalau misalnya kita laksanakan hal tersebut di sepertiga terakhir ingat sepertiga terakhir, bukan sepertiga awal ya, ataupun di setengah malam, tapi di sepertiga akhir. Ini disebutin juga di Maulid Ad-Daibai. Ya, di mukaddimahnya itu. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talib hajatin fa uniluhul matalib. Ada di dalam kitab Maulid Ad-Daibai. Nah, jadi jangan sampai lupakan waktu ini, karena ini waktu yang sangat mustajab, ya, waktu yang sangat penting buat kita semua, waktu yang paling mustajab, dan dia berulang setiap malamnya. Banyak, jadi dalam waktu 365 hari ini tiap malam ada terus tuh waktu mustajabnya, kagak ada losnya pisah. Ya, nggak ada kosongnya, yang bikin kosong tuh kita sendiri. Bodoh kita lewatin tuh waktu mustajab seperti itu. Ya, sebuah kesia-siaan. Ya, pertama rahimakallah, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menanya? Selamat malam nih, penting. Ada yang bingung mau jelasin apa hadis semua gitu. Batas waktunya subuh. Batas waktunya subuh. Nah,
terbitnya fajar yang masuk waktu subuh itu batas waktu. Ya Allah, selalu tidurnya kejap doang boleh Beb? Tidur kejap Beb? Kan dia harus tidur dulu Beb? enggak harus. Oh nggak harus tidur. Ini tahu dari mana? Harus tidur dulu. Ini pernah dengar Beb? Memang ada ini masalah harus tidur dulu, ini memang ada beberapa yang bilang ya ada harus tidur dulu walaupun kalilan gitu, walaupun cuma sedikit. Tapi kalau Anda melihat daripada kebiasaan aslafus saleh terdahulu seperti Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, anak daripada Sayyidina Husain As-Sibti, beliau disebut As-Sajjad itu bukan tanpa alasan, karena dalam satu malam beliau itu diriwayatkan sholat sampai 1000 rakaat. Ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 10.000, macam-macam riwayatnya. Ya, katakanlah 1000 rakaat. Bayangkan gimana caranya orang sholat 1000 rakaat kalau pakai tidur malamnya. Bisa. 1000 rakaat. Apalagi 10.000 rakaat. Apalagi 100.000 rakaat. Contohnya lagi yang ma'ruf juga yang sering ceritain Syekh Muhammad bin Salim. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Beliau itu diriwayatkan selama 35 tahun atau 40 tahun gitu, lupa berapa tahunnya. Salat subuh pakai wudu isya. Salat subuh pakai wudu isya. Tidur kan nanti habis isya deh, habis subuh. Bantah. Iya. Ya, dan selama itu juga diriwayatkan semua masjid di kota Inat tempat Syekh Muhammad bin Salim tinggal itu, ya, girbahnya setiap subuh udah keisi penuh. Girbah tuh kayak wadah begitu dia, wadah buat wudhu lah, ya, di bintoknya itu udah keisi penuh. Pada zaman dulu kan gak ada jet pumpnya, gak ada toren nih. Jadi kalau mau misalnya ngisi wadah gitu ya nimba tuh. Mbak, paksa ember sampai penuh tuh girbahnya. Diriwayatkan selama 40 tahun atau 35 tahun tuh girbah setiap subuh didapati udah terisi penuh. Ya, Usut ada salah satu murid Syekh Abu Bakar bin Salim yang pernah ngebuntutin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ternyata beliau itu setiap malam keliling dari masjid ke masjid ngisi girbahnya itu sampai penuh. Dan setiap masjid disolatin 2 rakaat. Habis kelar ngisi girbah, sholat 2 rakaat. Kelar ngisi girbah di masjid yang lain, sholat 2 rakaat. Dan diriwayatkan di masjid di kota Inat pada saat itu di masa Syekh Abu Bakar bin Salim ada 300 masjid lebih. 300 masjid diputerin sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Sholat 2 rakaat. Berarti semalam berapa ratus rakaat di sholat? Kurang lebih 600 rakaat. Plus ngisi begituan. Tidur kan dia kan? Paham ya? Ya kita nggak perlu tahu dia tidur apa enggak sebetulnya. Tapi dari nalar logika aja kita pikirin nggak tidur nanti. Ya, dan di dalam kitab-kitab fikih manapun Anda belum pernah nemuin ada syarat dia mulai itu sholat malam perlu tidur dulu, enggak? Ya, jadi tidak ada syariat, tidak ada perintah ataupun syarat untuk tidur dulu sebelum melaksanakan sholat tahajud. Intinya begitu. Paham tuh? Paham. Foto, tanya lagi. Allah, banyak pertanyaan anak pikiran pertanyaannya. Tanya balik dulu. Ayo, satu lagi pertanyaan terakhir aja. Mending ngobrol di malam. Hah? Anak aja pikiran pertanyaannya kayaknya. Jadi, kalau nggak ngajarin,
kirim pertanyaan. Ustaz Syukur, tanya Ustaz Syukur. Tanya. Ada apa Quran nggak? Ada apa Quran nggak? Kalau misalnya kalian mau berencana khatamin Al-Quran di sholat malam, gimana caranya? Nggak apa. Lihat Bib. Pakai stand lihat. Hah? Ngelihat Al-Quran. Gimana caranya? Punya ini standingnya? Beli. Hah? Bikin Bib. Benar? Bingung kan? Tanyaan tuh. Ada HP, punya HP. Download aplikasi Al-Quran. Nanti tinggal kantong. Ini Bib. Lah ya kita aja kantong udah beda ya. Hah? Ya sih. Di surat Al-Yasin. Surat Al-Quran ayat 2. Yasin. Bukan Yasin doang, semuanya lengkap 30 juz. Karena namanya ada, terakhir kan. Betul. Ini deh, apa perbedaan sholat sunnah di sepertiga malam itu apa lebih afdal pakai surat Al-Qadar? Bina anzalna itu setiap ayat kedua Suratnya. ya. Kalau suratnya ya masalah surat yang paling afdal dipakai di sholat malam itu tidak terbatas. Cuman kalau dari segi afdaliyah ya di dalam sholat itu paling afdal satu rakaat kita nyelesain satu surat gitu. Satu surat lengkap, bukan sepotong-sepotong. Paham nggak maksudnya? Walaupun ayatnya lebih banyak, walaupun ayatnya lebih sedikit dibanding surat-surat yang ayatnya panjang, tapi dengan kita pakai surat yang ayatnya banyak, kita nggak nyelesain suratnya, ya, yang surat pendek ini lebih afdal. Nanti nggak maksudnya? Kalau kita baca Al-Baqarah, ya nggak mungkin kita selesaiin toh di satu rakaat. Paling panjang baca 2 lembar, berdiri baca 2 lembar betul juga gitu loh. Iya, kan nggak selesai. Ini lebih afdal ente baca surat Al-Kautsar atau Ina. 3 ayat pendek tapi selesai satu surat. Paham? Gitu. Ya, tapi jangan pilih yang pendek juga. Oh, tidak apa Ina atau Ina semua mereka. Diulang-ulang lah Ina atau Ina buset. Suwe, panjang-panjangan dikit lah surat-surat ini, pilihin biar banyak, makin banyak ayatnya kita betul. Akhir tuh. Hakata Allah Subhanahu wa taala alam ya Rabbana tarafna li annana tarafna wa annana tarafna أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات ومن الروات واغفر لوالدنا وربي ومولودنا والأخ والإخوان وسخر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا بدالا بالإسلام منا بالصبر الصالح رزق بكل صالح صلى وسلم ربي أنت نبي وعليه وصحبه على ردة صحبه والحمد لله بالولي والثناء نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بها
في كل حال اكتفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا. هم الرجال الأكابر هم شرافا. هم أهل نصرار هم أهل النقاء الصفا. يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفا. الله 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى. نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. بشمها يسلح الضايل لنا والخفا. يا بخت من للنبي في كل حال اكتفى. الله الله إذا بدت عين جود الله عنا عفا. الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كافى. إذا بدت عين جود الله عنا عفا. الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كافى. منه المواهب ومنه العافية شفاء. يا واسع الجد ربي خير عافي عفا. الله عبدك المصطفى. واسلك بنا نهج من لهديه اكتفى. أمن علينا برفقة عبدك المصطفى. واسلك بنا نهج من لهديه اكتفى. نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء. بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفاء. الله الله عبدك المصطفى. واسلك بنا نهج من لهديه اكتفى. أمن علينا برفقة عبدك المصطفى. واسلك بنا نهج من لهديه اكتفى. نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء. بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا. عليه صلى إلهي ما الحياة كفى. والآل والصحب ما برك السماء رفرفا. عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى. والآل والصحب ما برك السماء الله 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 لا إله إلا الله.
Ustaz Syukur. Pada. يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي أحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني سلاما إلى النبي الهادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما ضد السرى عرفات تجلي كل قلب صادي من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي لبسوا ثياب البيض شارات الرضا وأنا من أجلهم لبست سوادي يا ربي أنت وصلتهم وقطعتني فبحقهم يا ربي فك قيادي يا ربي أنت وصلتهم صلني بهم وبحقهم يا ربي فك قيادي بالله يا زوار قبر محمد من كان منكم رائحا أو غادي يبلغ إلى المختار ألف تحية من عاشق المتفتت الأكباد قولوا له عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترنم حادي ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد معولون على إحسانه فقراء لفيض إفضاله يا نعم من صمد
سبحان من خلق الأكوان من عدم وعمها منه بالإفضال والمدد. تبارك الله لا تحصى محامده وليس تحصر في حد ولا عدد. الله الله ربي لا شريك له، الله الله معبودي وملتحدي. الله الله لا أبغي به بدلا، الله الله مقصودي ومعتمدي. الله الله لا أحصي ثناه ولا أرجو سواه لكشف الضر والشدد. الله الله أدعوه وأسأله، الله الله مأمولي ومستندي. يا فرد يا حي يا قيوم يا ملكا، يا أولا أزلي يا آخرا أبدي. أنت الغني عن الأمثال والشركاء، أنت المقدس عن زوج وعن ولدي. أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه ومن ألم به خطب من النكد. أنت القريب المجيب المستغاث به، وأنت يا رب للراجين بالرصد. أرجوك تغفر لي، أرجوك ترحمني، أرجوك تذهب ما عندي من الأودي. أرجوك تهديني، أرجوك ترشدني لما هو الحق في فعلي ومعتقدي. أرجوك تكفيني، أرجوك تغنيني بفضلك الله يا ركني ويا سندي. أرجوك تنظرني، أرجوك تنصرني، أرجوك تصلح لي قلبي مع جسدي. أرجوك تعصمني، أرجوك تحفظني يا رب من شر ذي بغي وذي حسد. أرجوك تحييني، أرجوك تقبضني على البصيرة والإحسان والرشد. أرجوك تكرمني، أرجوك ترفعني، أرجوك تسكنني في جنة الخلود مع القرابة والأحباب، تشملنا بالفضل والجود في الدنيا ويوم غدي. وجهت وجهي إليك الله مفتقرا لنيل معروفك الجاري بلا أمد، ولا برحت أمد الكف مبتهلا إليك في حالي الإملاق والرغد، وقائلا بافتقار لا يفارقني يا سيدي
يا كريم الوجه خذ بيدي. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. يا قلبي تنبه واترك المجون. قد ضمن تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نور للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلايق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك والذي عليك. Ini yang kan ada tulang mudanya gimana? Tidak dalam-dalam. Dua tuh ada sama apa? Satu. Sama dua aja. Kalau dari situ panas badan. Gerak total itu. Kita udah berapa? Banyak lu 7 tahun 8 tahun. Gitu ya. Ini iya kan. Kabaran nyari mana tuh bocah nih, main di mana ya lu? Dalam mandi belakang. Pala ada dong mau di depan sini. Panas. Panasan baru. Sekolahnya ada kecil kok. Sekolahnya ada kecil. Ini ada jago banget lagi, masa bisa gak ada bau pisang lagi? Oh, Kemarin itu teman. Di ini kan. Kan? dagingnya kuahnya nggak terlalu medok, nggak bau itu nggak nyantar, enak banget. Kalau kambing itu paling sensitif jadi masak, salah masak bau. Pengen tapi yang tahu orang nggak ini. Itu sudah semua orang bisa 3 kali, 2 kali buat ngebersihin, 1 kali buat masak. harusnya beli di restoran.
kambing dari kepala kambing Mana? berapa sih berapa yang kebeli lebaran haji 30.000 ini mana kita Mau jadi mana? Enggak. belum Mana dikasih? Ini malahnya dia. Yang malah. Apa mau ambil keluar kamu dikasih? Mana dia juga. Iya dikasih. Mana bisa malah kami kepalanya juga. yang bakar aja bakar Lagi kalau biasa ini kepala kami mulai buang dulu ini bakar dulu. Sama kayak tadi juga bakar dulu. terus sekali buang airnya terus lagi 2 kali buang airnya Sampai dia sampai Tahun kemarin yang bikin kambing apa dari sini dapat kelima capek ambil dari kakinya doang. kalau kaki kambing 2 kali doang 4 kali. gua nggak tahu itu kalau 4 kali nggak hilang dong ya kalau dong buahnya nanti itu 2 kali Kalau bikin topi untuk tikuannya doang sih bakal dirasukin ke itu. jadi kaldu itu nendang deh nanti nggak perlu nambah kaldu lagi 2 kali tuh deh tempat setelah dibersihin ya tergantung itu ngebersihin gimana kalau di anak kan abangnya tuh ngebersihin ini bukan kayak orang dibakar-bakar gitu enggak jadi anggapan itu buat tebusan pertama kalau dijatuhin 3 kali jadi kalau misalnya ente main dibakar ngebersihin ini 3 kali untuk rebusnya tebusan pertama kedua tuh biar nggak terlalu medok tebusan ketiga buat ngambil kaldunya itu kuahnya tuh nanti kental deh padahal ini nggak pakai apa-apaan nih nggak pakai yang ngentelin kayak mie gitu Dari itu dia kakinya. dari kaki ini nggak tahu buat protein dari kaki itu Tapi kalau kambing lebih lama ya tadi. Kambing lebih lama. Nggak buang-buang air berapa kali? Oh kepala. kepala 3 Beda satu ya, beda sama aja. Hah? Sama aja, kaki sama kepala. Ngebuang. lebih banyak. Tiga kali itu kalau misalnya apa? Udah mulai. Kalau kaki itu kan 3 kali sama ngebersihin. Kalau misalnya ente teknik ngebersihin itu pakai sistem ngerebus.